باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس متی کی انجیل، اس کا 19واں باب، 16ویں آیت سے لے کر 22ویں آیت تک۔ اور دیکھو، ایک شخص نے پاس آ کر اس سے کہا کہ اے استاد، میں کون سی نیکی کروں تاکہ ابدی زندگی پاؤں؟ اس نے اس سے کہا کہ تو نیکی کی بابت مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ نیک تو ایک ہی ہے، لیکن اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر۔ اس نے اس سے کہا، کون سے حکموں پر؟ یسوع نے کہا کہ ان پر، تو خون مت کر، زنا مت کر، چوری مت کر، جھوٹی گواہی نہ دے، اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر، اور تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ اس نوجوان نے اس سے کہا، ان سب پر میں عمل کرتا آیا ہوں، اب مجھ میں کیا کمی ہے؟ یسوع نے اس سے کہا، اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا اور اپنا سب کچھ بیچ ڈال اور غریبوں کو دے، تو تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ مگر وہ نوجوان یہ بات سن کر غمگین ہوا اور چلا گیا، کیونکہ اس کی بہت دولت تھی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ اے خدا قادر مطلق باپ، ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم دنیاوی دولت کے پیچھے نہ بھاگیں جو بعض لوگوں کو خدا سے دور کر دیتی ہے، بلکہ ہمیشہ تیرے پیچھے چلتے رہیں جو دولت کا سرچشمہ ہے۔ آمین۔ دھیان و گیان۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بہن بھائیوں اور پیارے بچوں، آج کی انجیل مقدس میں خدا نے ہم سب کو ایک بہت ہی خاص پیغام دیا ہے کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنے مانند پیار کر۔ ذرا سوچیں کہ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہمسائے کو پیار، مگر ہم تو اپنے سگے بہن بھائیوں، رشتہ داروں کو بھی نہیں پوچھتے کہ وہ کس حال میں جی رہے ہیں۔ مگر یہاں یسوع المسیح نے ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ ہمسائے کو اپنے مانند پیار۔ یہ ہماری مرضی نہیں چلے گی کہ ہمارا دل کرے تو ہم ہمسائے کو اپنی مانند پیار کریں گے۔ یہ حکم ہے، حکم تو ماننا ہی ہے۔ یہ 10 احکام کا نچوڑ ہے۔ مثلا اگر ہم ہمسائے کو اپنی مانند پیار کریں گے تو نہ ہم کسی کی چوری کریں گے، نہ کسی سے جھوٹ بولیں گے، اور نہ کسی کا خون کریں گے وغیرہ۔ اب یہاں کہانی کون سی ہے کہ ایک شخص کی یسوع المسیح اصلاح کر رہے ہیں، یعنی اسے ہمیشہ کی زندگی کی طرف لا رہے ہیں۔ اب وہ شخص کون تھا؟ اب مقدس لوکا کی انجیل اس کا 10 باب 25 تا 37ویں آیت میں دیکھتے ہیں۔ حکم عظیم۔ یہ شخص عالم فقیہ ہے اور وہ یسوع المسیح کی آزمائش کر رہا ہے، اور اس میں وہ پوچھ رہا ہے کہ میرا ہمسایہ کون ہے۔ اب یسوع سے تمثیل بیان کرتے ہیں، یعنی نیک سامری کی تمثیل جو ہم سب نے سنی ہوئی ہے۔ جس طرح فقیہ اور فریسی اپنے آپ کو راست باز ٹھہراتے تھے یا سمجھتے تھے، تو اسی طرح آج بھی ہم میں سے بہت لوگ ہیں جو اپنے آپ کو راست باز ٹھہراتے ہیں۔ جس طرح خداوند یسوع المسیح نے اس نوجوان سے کہا کہ صرف ایک بات کی کمی ہے کہ اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا اور اپنا سب کچھ بیچ ڈال اور غریبوں کو دے، تو تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ تو عزیزو، وہ کیوں غمگین ہوا؟ کیونکہ اس کی بہت دولت تھی۔ آج کل مسائل کیوں ہیں؟ پریشانیاں کیوں ہیں؟ کہ ہم دولت اکٹھی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، دوسروں کی مدد کا تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ بس ساری گڑبڑ یہاں ہے۔ ہمارے لیے آسمان پر خزانہ کیسے جمع ہو سکتا ہے؟ ہم زمین پر دولت جمع کر رہے ہیں جو کہ ختم ہونے والی چیزیں ہیں۔
دوسروں کے لیے جو کچھ ہم نیکی کے کام کرتے ہیں یا دولت دیتے ہیں یعنی مدد کرتے ہیں، وہ خزانہ آسمان پر جمع کرتے ہیں۔ خدائی صفات کیا ہیں؟ دینا، دوسروں کی مدد کرنا۔ اب یاد دہانی کے لیے ہم مقدس متی ہی کی انجیل اس کا 25 باب 41ویں آیت سے دیکھتے ہیں۔ تب وہ ان سے بھی جو اس کے بائیں ہوں گے کہے گا، اے ملونو، میرے سامنے سے اس دائمی آگ میں چلے جاؤ جو شیطان اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے، کیونکہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانے کو نہ دیا، پیاسا تھا اور تم نے مجھے پینے کو نہ دیا، وغیرہ۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ چونکہ تم نے ان چھوٹوں میں سے کسی ایک کے ساتھ نہ کیا تو میرے ساتھ بھی نہ کیا۔ اور یہ ہمیشہ کے عذاب میں جائیں گے مگر راست باز ہمیشہ کی زندگی میں۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی ذات کو مکمل طور پر خدا کے سپرد کرنا ہے، کیونکہ خداوند یسوع المسیح نے کہا ہے، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ اب ہم یسوع المسیح کے پیچھے تو نہیں جا رہے، ہم تو دولت کے پیچھے جا رہے ہیں، اور جس کے ذریعے دولت آتی ہے اس کے پیچھے نہیں بھاگ رہے۔ تو عزیز بہن بھائیوں اور پیارے بچوں، ذرا آج سے یسوع مسیح کے پیچھے چلنا سیکھیں، دولت خود ہمارے پیچھے آئے گی۔ آزمائش شرط ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خدا ہمیں ایسا کرنے کا فضل عنایت فرمائے۔ سب کچھ مانگتے ہیں خدا یسوع المسیح کے وسیلے سے، آمین۔